السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال الیاس ہے اور ہمارے یہاں پہ چینل ہے ایک تعبیرات کے متعلق۔ ہم خوابوں کی تعبیر بتلاتے ہیں اور میں عالم بھی ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم سے مسئلہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح کوئی وظیفہ وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ وظیفہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کے بارے میں، حفظ نازہ پڑھنے کے بارے میں، تجوید تفسیر پڑھنے کے بارے میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ لوگ کسی اور بارے میں کچھ بھی معلومات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ نمازوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی اور قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوا تو اس کے بارے میں کیا مسنون اعمال ہیں۔ جب بھی بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کو غسل دینا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر اس کے غسل دینے کے بعد اس کے جو ہے نا وہ بال کاٹنے ہوتے ہیں، اور اس کی ناف جب اترے تو اس کے بال اور اس کی ناف ان کا وزن کر کے اس کے بقدر چاندی صدقہ کر دی جائے۔ اور اسی طرح اگر بیٹا ہے تو اس کی ختنیں کروائی جاتی ہیں، اور اسی طرح اگر بیٹا ہے تو 7 دن یا 14 دن یا 21 دن، تو ان دنوں کے اندر عقیقہ کر لیا جائے، یہ مسنون ہے۔ اگر اس وقت عقیقہ نہیں کر سکتے تو زندگی میں کبھی بھی موقع ملے تو اس وقت عقیقہ کر لیا جائے۔ زندگی میں کبھی بھی موقع ملتا ہے عقیقہ کرنے کا تو تب بھی عقیقہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عقیقے کے اعتبار سے بچہ ہے تو اس کے لیے 2 بکرے ہیں عقیقے میں۔ اگر بکرے نہیں ہیں، بڑا جانور ہے تو بڑے جانور کے 2 حصے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کے لیے عقیقے کا 1 بکرا ہے، بکرا ہو یا بکری ہو، یا اسی طرح بھیڑ بھی اس کے حکم میں آ سکتے ہیں، یا دمبا بھی اس کے حکم میں ہی آئے گا۔ اور اسی طرح اگر بچہ ہے تو اس کا اسلامی نام بھی رکھنا ہے۔ اسلامی نام میں معنی کا بہت دخل ہے۔ کوشش کی جائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے نام میں سے کوئی نام رکھا جائے، یا اس طرح کا اسلامی نام رکھا جائے کہ جس میں معنی کے اعتبار سے کوئی قباحت نہ ہو۔ اگر معنی کے اعتبار سے کسی قسم کی کوئی قباحت ہے تو پھر وہ نام مناسب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر
ایک نام ہے سالار. تو بظاہر دیکھنے میں تو یہ نام ٹھیک ہے، لیکن اگر فتاوی کی کتابوں میں دیکھا جائے تو اس کے اعتبار سے یہ نام ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ اس کا معنی سردار بنتا ہے. تو چونکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہی ہے، بنوری ٹاؤن کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ یہ نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی سردار نہیں. اسی طرح کافی ایک نام ہیں کہ جو دیکھنے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، معنی ان کا ٹھیک نہیں بنتا. تو کوشش کی جائے ایسا نام رکھا جائے کہ جس کا معنی بھی مناسب ہو. اور اسی طرح ماں باپ کے اوپر یہ بھی لازم ہے جب بچہ پیدا ہو جائے تربیت. تو ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اولاد کی تربیت اچھے سے کریں. پہلے 7 سال کی عمر تک کوشش کی جائے بچے کو زیادہ مارا نہ جائے. کیوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب تک بچہ 7 سال کا نہیں ہوتا اس کو نماز کے لیے آپ لوگ مار نہیں سکتے. اب کتنا بڑا حکم ہے نماز، تو جب اس کے لیے نہیں مار سکتے تو اگر وہ شرارتیں وغیرہ کر رہے تو زیادہ مارا نہ جائے، ہاں تھوڑے بہت ڈانٹ دیا جائے. اگر یہ بھی مناسب ہو تو زیادہ ڈانٹا بھی نہ جائے. کیوں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 10 سال رہا. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے غالباً ان کی عمر 10 سال تھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یا اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا. حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں باہر جا کر کھیلنے لگ گیا بچوں کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. انہوں نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تجھے میں نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا تو کیوں نہیں گیا. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا. تو بچے تھے، ظاہری بات ہے لغزشیں ہو جاتی ہوں گی، لیکن کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، یا آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. جی پوچھیں، کیا سوال پوچھنا ہے آپ نے؟ جی جو آپ کا سوال ہے آپ لکھ کے دیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب بھی دیں گے. تو اسی طرح جو مناسب سوال ہوں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. تو جو نامناسب سوال ہوں تو وہ بہتر ہے نہ پوچھے جائیں. ہاں کوئی وظیفہ وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تو وہ میں بتا دیتا ہوں. تو اگر بچے تنگ کرتے ہیں زیادہ تر تو ان کے لیے وظیفہ یہی ہے کہ صبح شام، صبح فجر کے بعد اور شام جو ہے نا مغرب کے بعد قرآن پاک کی آیت ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کو
11 مرتبہ پڑھ کے اپنے بچوں کے اوپر دم کیا جائے تو اگر وہ نافرمان ہے تو اللہ پاک ان کو فرما بردار بنائیں گے. اور اسی طرح اگر بیوی ایسی ہے کہ جو بات نہیں مانتی اس کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے. اور اسی طرح اگر اولاد نہیں ہو رہی اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا کارآمد ہے کہ 40 دن لگاتار صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ ورد کیا جائے. یہ بہت ہی مجرب عمل ہے. اور اسی طرح تو بات ہماری چل رہی تھی، بات کہیں سے کہیں نکل گئی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب اولاد پیدا ہو تو اس کے حقوق ہیں ماں باپ کے اوپر. تو ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے. تو اور دوسرے نمبر پہ اس کی تربیت میں یہ ہے کہ بالکل بچوں چھوٹے مار مار کے ان کا برا حال بھی نہیں کرنا. تو کوشش کی جائے تربیت کے اندر بچوں کی تربیت اچھی رکھی جائے. اور جس طرح بڑے ہوتے رہیں حالات و واقعات کے اعتبار سے تو ان کو حکم کیا جائے، نماز کا بھی حکم کیا جائے. اور اسی طرح 7 سال کے جب ہو جائے اولاد تو اس کو نماز کا حکم کیا جائے، اپنے ساتھ لے کر جایا جائے. اور مسجد کے اندر کوشش کی جائے. بچے ہیں شور شرابہ کرتے ہیں تو یہ نہ سوچا جائے کہ ہاں بچے مسجد کے اندر جا کے شور شرابہ کریں گے اس لیے لے کے نہ جایا جائے. ایسے نہیں، کوئی بات نہیں. اگر بچے شور کرتے ہیں چلو آج وہ مسجد کے اندر جانا شروع کریں گے، کل خود بخود وہ مسجد کے اندر پہنچیں گے. ہم لوگ زیادہ تر یہی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی بچے کو مسجد کے اندر اس لیے نہیں لے کے جاتے جی وہاں شور کرتے ہیں، نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے. یہ کوئی بڑی دلیل نہیں ہے کہ بچے ظاہری بات ہے جب ان کو اپنے ساتھ مسجد کے اندر نہیں لے کے جائیں گے تو ان کی عادت کہاں سے بنے گی؟ ان کی عادت ہی نہیں بنے گی. تو ان کی عادت بنانے کے لیے لوگوں کی طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے یہی نہیں کہ بچوں کو لے کے ہی نہ جائیں ہم مسجد، بلکہ بچوں کو مسجد کے اندر لے کے جانا چاہیے. اور اسی طرح کوئی سوال پوچھ. ہاں تو کسی نے یہ میسج کیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت بیان کی جائے. تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ طاق راتیں ہیں 21 23 25 27 29، ان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. تو لیلۃ القدر کے بارے میں یہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا معلوم آپ کو لیلۃ القدر کیا ہے؟
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے اب کتنے بنتے ہیں؟ تو یہ غالباً 82 سے 84 سال کے عرصہ بنتا ہے۔ تو اگر یہ ایک آدمی اس لیلۃ القدر کے اندر قیام کر لے، گویا کہ اس کو 82 سے 84 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو 82 سے 84 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے لیے چند ایک علامات ہیں، اس رات کا پتہ کیسے لگتا ہے۔ پہلے یہ رات کنفرم تھی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس رات کے بارے میں بتلانے کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے کہ صحابہ کرام کو میں آ کے بتلاتا ہوں لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں۔ تو جب بتلانے لگے تو ہوا کیا کہ بتلانے کے ٹائم میں تو دیکھا باہر 2 صحابی آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو آپ لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتلانے آیا تھا کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن یہ آپس میں لڑ رہے تھے، ان کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعیین مجھ سے اٹھا لی گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا تو آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جب دوسرا عشرہ شروع ہوا کہ جنہوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کریں۔ تو انہوں نے پھر دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ تو جب وہ دوسرا عشرہ بھی پورا ہو گیا، تیسرا عشرہ شروع ہونے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اعتکاف کیا تھا اس وجہ سے کہ میں لیلۃ القدر حاصل کروں، لیکن وہ پہلے عشرے میں بھی نہیں ملی، دوسرے عشرے میں بھی نہیں ملی، تو وہ تیسرے عشرے میں ہے۔ تو جنہوں نے میرے ساتھ پہلے 2 عشروں میں اعتکاف کیا وہ تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف کریں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسرے عشرے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اعتکاف کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے اور ہے بھی طاق راتوں میں۔ باقی اس کی علامات کیا ہیں، اس کے بارے میں مختلف علامات لکھی گئی ہیں۔ ایک بڑی علامت اس کے بارے میں یہ لکھی گئی ہے کہ وہ رات بڑی کشادہ ہوتی ہے، کہ اس رات کے اندر چاند جو ہے نا وہ بالکل اپنی جوبن پہ ہوتا ہے، اور سمندر کا پانی جو ہے نا وہ بالکل سناٹے کے اوپر ہوتا ہے، بالکل خاموش ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی لہریں جو ہے نا وہ زیادہ نہیں اٹھتی، ان کا زیادہ شور نہیں ہوتا لیلۃ القدر کی رات میں۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ اس رات کے اندر آسمان کے اوپر جو بادل ہوتے ہیں، بادل بھی ہوتے ہیں اور بارش بھی ہوتی ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک رات لیلۃ القدر کی تھی، صبح کے ٹائم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پیشانی مبارک کے اوپر کیچڑ کے اثرات دیکھے، تو وہ رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر بارش بھی ہوتی ہے اور وہ رات کشادہ ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کے اندر کتے بھی نہیں بھونکتے۔ تو
یہ چند ایک علامات ہیں، اس کے علاوہ بھی کافی علامات ہیں اس رات کی. تو کوشش کیجیے کہ ان طاق راتیں ہیں، یہ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، یہ 5 راتیں بنتی ہیں. اگر ان 5 راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت کر لی جائے تو ایک بندہ 20 سال کا ہو، 30 سال کا ہو، وہ اس رات کو حاصل کر لے، اس رات کے اندر عبادت کر لے، گویا کہ اس نے 82-83 سال عبادت کے اندر گزار دیے. تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ویسے ہی بابرکت مہینہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات اللہ پاک اس مہینے کے اندر جہنم سے 10 لاکھ جہنمیوں کو رہائی عطا کرتے ہیں. پہلی رات میں 10 لاکھ جہنمیوں کو رہائی عطا کرتے ہیں، پھر دوسری رات میں 10 لاکھ، تو 2 راتوں میں 20 لاکھ ہو گئے. پھر تیسری رات میں اس سے ڈبل، تو 20 سے 40 لاکھ ہو گئے. چوتھی رات میں اس سے ڈبل، تو 40 سے 80 لاکھ ہو گئے. تو پانچویں رات میں اس سے ڈبل، تو 1,60,00,000 ہو گئے. تو اسی طرح چھٹی رات میں اس سے ڈبل، تو یہ جو ہے نا 3,20,00,000 ہو گئے. اور اسی طرح ساتویں رات میں اس سے ڈبل، تو یہ 6,40,00,000. اور اسی طرح آٹھویں رات میں اس سے ڈبل، تو یہ اس سے دگنے تگنے ہوتے رہتے. یعنی اللہ پاک ایسے جہنمیوں کو جن کے اوپر جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے ان کو جہنم سے نکال لیتے ہیں. اور پھر آخری رات میں اعلان ہوتا ہے کہ پہلے دنوں میں جتنے بھی لوگوں کو جہنم سے نکالا گیا اس آخری رات کے اندر اتنے ہی، چاہے وہ 1 ارب، 2 ارب، 50 ارب کے قریب بن جائیں گے، اتنے ہی جہنمیوں کو جہنم سے رہا کیا جائے. تو یہ فضیلت ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ہم لائیو آتے رہیں گے. آپ نے کوئی مسئلہ مسائل پوچھنا وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.